السلام علیکم، آپ سب کو ونس اگین ویلکم بیک۔ آج جو ہے دبئی کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ جو بہتر چیز ہے آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو بچے باہر جانا پسند کرتے ہیں اور ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں کہ ہم نے باہر جا کے کمانا ہے، اس سلسلے میں جو ہے ہم انٹرویوز لے کے آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر بھائی۔ کیسے ہیں اکبر بھائی؟ السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، وہ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ اکبر بھائی کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے دبئی کا اور آتے جاتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ جو یہ چیزیں گائیڈ کریں گے میں یقین کرتا ہوں کہ کافی حد تک آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو اکبر بھائی ہمیں آپ یہ بتائیں، جو لوگ باہر کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کے پاس ہنر کون سے ہونے چاہیے جن کی باہر 2025 میں ڈیمانڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سب سے پہلے احمد بھائی اس میں ہنر ہونا بہت ہی ضروری ہے وہاں پہ۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ جو شروع ہوتا ہے ڈرائیور کا ویزا، ڈرائیور کا ویزا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہاں کنسٹرکشن کے، اس کا ہنر ہونا بہت ضروری ہے، کام بہت ہے اس کا کنسٹرکشن کا۔ جب تک آپ کے پاس ہنر نہیں ہے نا تو پھر آپ کامیاب نہیں ہیں وہاں پہ۔ مطلب مستری جاتے ہیں، ایکسپیرینس ہونا چاہیے وہاں پہ، اور بہت سے ٹائل والے لوگ ہیں اس طرح کے۔ پھر اس کے بعد جو گراجوں میں کام کرتے ہیں، گراج میں کیا کام ہوتا ہے؟ گراج میں ہوتا ہے جیسے آٹو کے گراج ہیں، اس میں مکینیکل، ڈینٹر، گاڑیوں کا کام، مطلب کہ ہمارا اس میں ایکسپیرینس ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت اچھا مکینک ہونا چاہیے، مطلب اس چیزوں کو سمجھتا ہو، یا پھر اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا سمجھتے سمجھے ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے کیونکہ وہاں کی گاڑیوں اور یہاں کی گاڑیوں میں فرق ہے۔ اب تو یہاں بھی ویسی گاڑیاں آنی شروع لیکن کم ہے، لیکن وہ ورک شاپیں بھی یہاں پہ علیحدہ ہیں، اس میں ان ورک شاپوں میں ہم لوگ کام بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ تو وہاں پہ الیکٹریشین، مکینیکل، اس کے بعد ڈینٹر اور پینٹر، اس کی مانگ بہت ہے۔ اگر اچھا کام کرنے والا ہے نا تو کامیاب ہے وہاں پہ، اچھی سیلری دیتے ہیں مطلب۔ بالکل صحیح۔ تو گاڑیوں کا کام اگر پاکستان سے سیکھ کے وہاں جانا ہو تو کہاں جا کے کام سیکھیں؟ یہ بھی تو ہے، پاکستان سے سیکھ، اگر کوئی بندے نے پاکستان سے جانا باہر کام کرنے، ہاں جی، تو وہ ڈینٹر پینٹنگ کا کام کہاں سے سیکھے اس ملک میں کہ وہ باہر جا کے کر سکے؟ یہاں پہ علیحدہ علیحدہ ورک شاپ بنی ہوئی ہیں، جیسا کہ کوئی ایریا کا نام بتا دیں۔ ٹریننگ سینٹر ہیں ادھر، میں نے ایک دو دیکھے ہیں، لیکن سب سے بیسٹ یہی ہے کہ اچھی ورک شاپوں میں کام کرے، اچھی ورک شاپوں میں وہاں سے ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو، پھر وہاں سے لوگ نکلتے ہیں آگے، بڑی ورک شاپ جن کے نام ہیں، یہاں ٹویوٹا وغیرہ میں بھی ادھر سے بھی لوگ جاتے ہیں، اکثر بڑی کمپنیوں سے لوگ جو ہے نا باہر جاتے ہیں، وہاں بھی بڑی کمپنیاں جہاں جس میں جا کے جاب کرتے ہیں، ہنڈائی کی کمپنی ہے، ٹویوٹا کی ہے، اور 2-3 کمپنیاں بڑی ہیں وہاں پہ، پھر لوکل گراج ہیں، وہ ان کا بھی معیار بہت اچھا ہے، تو اس میں وہ کام کر سکتے ہیں، اچھی سیلری بھی کما سکتے ہیں، جب تک ایکسپیرینس نہیں ہے، ایکسپیرینس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ نے وہاں کیا دیکھا کہ پاکستانی جو لیبر طبقہ ہے جس میں ڈرائیور ہے، کنسٹرکشن ہے، پینٹ والا ہے، ہاں جی، یہ ماہانہ کتنا کما لیتے ہیں درموں میں یا پاک روپیز میں؟ یار احمد بھائی، ڈرائیور کی شروع ہوتی ہے 2500 درہم سے سیلری، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کو اکوموڈیشن ملتی ہے، کھانا جو ہے اس کا اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا کھانا ہوتا ہے یا اکوموڈیشن ہوتی ہے جی، دونوں میں سے ایک چیز اس کو ملتی ہے جی۔ کچھ ایسی اچھی کمپنیاں دونوں چیزیں بھی دے دیتی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بیچ میں، ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ فریش دیتی ہے، کھانا پینا ان کا اپنا ہوتا ہے، تو کبھی کھانا بھی دے دیتے ہیں ایک ٹائم کا، مطلب مختلف ایسے حالات ہیں۔ اس کے بعد پھر جو آپ کے مکینیکل اور جو آ جاتے ہیں ڈینٹر پینٹر، ان کی بھی سیلری جو شروع ہوتی ہے 2500 سے لے کے 5-6 ہزار تک جاتی ہے، 5-6 ہزار درہم تک جاتی ہے۔ اس میں بھی وہی طریقہ ہے، کھانا اور رہائش دونوں میں سے ایک چیز ملے گی؟ ہاں جی، کھانا اپنا، زیادہ تر کھانا ان کا اپنا ہی ہوتا ہے، رہائش جو ہے وہ کمپنی کی ہوتی ہے، وہ آپ کو کہیں بھی لے دے یا وہیں لے دے جہاں بھی ہو وہ اس میں، تو اچھا ایکسپیرینس بندہ جو ہے نا وہ اچھے پیسے کما لیتا ہے۔ ویزا جو ہے اس میں پاکستان میں بڑا فراڈ ہوتا ہے، خاص طور پہ دبئی کے ورک ویزا میں تو بہت ہی فراڈ ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اور ویزا
کتنے تک کا مل جاتا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ابھی تو احمد بھائی ویزوں کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے کیونکہ ابھی ویزے نہیں لگ رہے، تو اس کو ابھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ ابھی ریکوائرمنٹ بھی کافی سخت ہو گئی ہیں۔ پہلے ویزا آپ کو مل جاتا تھا 7-8 ہزار کا درہم کا، اب سننے میں آیا کہ 12 ہزار درہم کا ویزا مل رہا ہے، وہ بھی بہت مشکل مل رہا ہے۔ اس کی ریکوائرمنٹ بھی بڑی سخت کر دی ہیں کہ وہاں پہ جہاں جا رہا ہے وہاں کا آپ کے پاس لیٹر ہونا چاہیے کمپنی کا، ہاں جی، کہ وہ آپ کو جوائننگ لیٹر دے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے وہاں پہ جو بندہ بلا رہا ہے۔ بالکل پھر یہاں سے بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں کہ آپ اس کے اکاؤنٹ وغیرہ کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ دیکھتے ہیں کہ بندہ واقعی اب شارجہ کی اسٹیٹمنٹ کر دی، وزٹ ویزے کی پہلے نہیں تھی، ہاں جی، ایسے بس سارے ہی کرتے جا رہے ہیں جی۔ تو ویزے کی شرائط ابھی کافی سخت ہیں، پہلے ٹھیک تھے، مطلب پہلے کافی لوگ جاتے تھے وزٹ پہ جاتے تھے، اب وزٹ بھی نہیں لگ رہے۔ پہلے وزٹ پہ جاتے تھے، وہاں کام ڈھونڈتے تھے، مل جاتا تھا، کمپنی ویزا دیتی تھی، وہ پھر اس کے بعد ویزا لگ جاتا، ان نوٹ ہو جاتا تھا، آپ پاکستان آ کے کر لیں یا وہیں کسی اسٹیٹ میں جا کے جو ہے نا وہ ان نوٹ ہو جاتا تھا جی۔ تو اب آگے تھوڑی سختی ہوئی ہے، جن کے پہلے ویزے لگے ہوئے ہیں وہ ہی چل رہے ہیں ابھی، بالکل نیوں کا تھوڑا سا مشکل ہوا ہوگا۔ دبئی میں جو لوگ شیئرنگ میں رہتے ہیں اور جو لوگ انڈیویجول رہتے ہیں ان میں کیا فرق ہے اخراجات میں بھی اور رہن سہن میں بھی؟ شیئرنگ میں تو اخراجات بہت کم ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں پھر اور بھی پرابلم ہے۔ شیئرنگ میں آپ کو پتہ ہے ہر چیز جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ روم میں اگر ایک روم ہے تو اس میں 7-8 لڑکے بھی ہوتے ہیں، بالکل صحیح۔ اس کے بعد اس ایک روم میں 4 بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی کیپیسٹی کے اوپر ہے کہ لڑکے کیسے اس کو ایڈجسٹ کر لیں۔ اگر جس کی سیلری اچھی ہے وہ 4 بھی کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 4 لوگ روم لے لیتے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ 6 بھی لیتے ہیں لوگ اس طرح۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے جو پرسنل ہے، جیسے مطلب وہ فیملی وغیرہ لے گئے انہوں نے پھر اپارٹمنٹ وغیرہ لیے ہوئے ہیں، تو زیادہ تر جو فیملی والے لوگ ہیں نا انہوں نے رہائشیں رکھی ہوئی ہیں شارجہ میں۔ اچھا، ایک تو وہاں پہ ان کو رہائشیں سستی مل جاتی ہے، اور فیملی کے لیے زیادہ وہ ریلائبل سمجھتے ہیں کہ مطلب لوگ وہاں پہ رہتے ہیں شارجہ میں، ان کو صحیح مطلب اچھا لگتا ہے وہاں پہ۔ بس رہائش کا یہی ہے، دبئی میں رہائش مہنگی ہے، شارجہ میں رہائش سستی ہے، اب فیملی کے لحاظ سے بھی سستی ہے۔ اگر کسی بندے نے دبئی میں کام کرنا ہے اور شارجہ میں فیملی رکھی ہوئی ہے، صبح دبئی آنا پڑے گا، تو کتنا ڈفرینسز ہو جاتا ہے، اور کون سی ٹرانسپورٹ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں شارجہ سے دبئی کے لیے؟ ویسے تو مسٹ ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، سب سے پہلے لائسنس، اس کے بعد گاڑی ہو، کیونکہ وہاں پہ دبئی میں بغیر گاڑی کے جو ہے نا وہ زندگی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو لائسنس آسانی سے بن جاتا ہے دبئی کا؟ آسانی سے نہیں بنتا، ٹائم لگتا ہے۔ کتنا لگ جاتا ہے؟ تقریباً اس میں بننے پہ آئے تو 3 ماہ میں بھی بن جائے، نہ بننے پہ آئے تو 6 ماہ بھی لوگوں لگ جاتے ہیں۔ اچھا، رشوت بھی چلتی ہے ادھر یا نہیں چلتی؟ پاکستانی لوگوں کو ذرا عادت ہوتی ہے ہر چیز نا دے کے کر لیں۔ رشوت نہیں چلتی، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ 1-2 پوائنٹ دیتے ہیں، جیسے گولڈن چانس پہ آپ ٹرائی کرو، اگر اچھا ڈرائیور ہے، وہ سمجھدار ہے، تو وہ گولڈن چانس پہ بھی نکل جاتے ہیں، اس کی فیس کم ہوتی ہے۔ سپوز 8,000 ہے تو وہ 2,500-3,000 ہوتی ہے اگر آپ اسے ایک ٹرائی میں نکل گیا تو۔ لیکن وہاں پہ اصل مقصد ہے ڈرائیونگ کو وہ وہاں کے رول سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہاں کے قوانین کے اوپر گاڑی کا اتنا ایشو نہیں ہوتا، گاڑی تو چلا لیتے ہیں، وہاں سارے جتنے قوانین ہیں نا ان کے اوپر انہوں نے لاگو کرانا ہے کہ ہم نے پبلک اسپیس میں کیسے گھسنا ہے، اسکول ایریا میں کیسے گھسنا ہے، فیکٹری ایریا میں کیسے گھسنا ہے، اس کا ہر چیز کے الگ الگ رول ہیں۔ اچھا، اور جو پیدل چلنے والے ہیں اس کے حقوق کیا ہیں، گاڑی والے کے حقوق کیا ہیں، راؤنڈ بورڈ میں سب سے پہلے کس نے جانا، یہ مگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ یہی چیزیں وہ سکھاتے ہیں آپ کو، پھر اس کی جب آپ سیکھ جاتے ہیں پھر آپ کو مشکل نہیں ہوتی، پھر ایزیلی آپ جو ہے نا وہاں ڈرائیو کر سکتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے وہاں کے رولس کا، وہاں کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو مخالفہ وغیرہ کتنا مشکل مہنگا ہوتا ہے، کم سے کم جو ہے وہ 500 درہم کا ہے، بالکل سے فائن منیمم ہے، تو اس میں ہر چیز کا فائن ہے، لائن کا، اس کے بعد اور سگنل کا تو بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ ایوریج بندے کی وہاں پہ ایکسپینس غریب بندے کا کم سے کم کتنا آ جاتا ہے؟ غریب بندے کا اگر آپ لیبر طبقہ جو ڈرائیور ہے، کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے یا ڈیلیوری کا کام کرتا ہے، اس کا پھر بھی کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ جو ڈیلیوری بوائے نا ان کا ہوتا ہے
کچھ اور صاحب ہوتا ہے. سیلری کے علاوہ نا ان کی کچھ میرا کمیشن وغیرہ بھی ہوتی ہے. وہ اپنی محنت کے اوپر ہے کہ وہ کتنا کما رہے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی 3,500 بھی کماتے ہیں, 4,000 بھی کماتے ہیں, وہ اس میں بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو لیبر دوسری ہے, مطلب کنسٹرکشن میں جاتی ہے یا ڈرائیور حضرات ہیں, ڈرائیور اگر اچھا ہے تو وہ مطلب پیسے بچا لیتا ہے اگر اچھی سیلری لگی ہو تو. باقی جو لیبر ایریا میں اس میں تو آپ حساب لگا لیں, اگر 2,000 کماتا ہے نا تو اینڈ دی اینڈ اس کو کر کے نا تقریباً 1,000 درہم ہی بچتا ہے. 1,000 درہم کتنا ہوتا ہوگا؟ حساب لگا لیں تقریباً کوئی 80,000 78,000. مطلب کہ 2,200 تنخواہ ہے. ہاں جی. تو 1,000 درہم بچے گا. 2,500 ہے تو اگر یہ 1,200 کما لے گا, اگر 2,000 ہے تو اس میں وہی ہے 1,000. پھر اس کے بعد اس کے لیے مشکلات بھی بہت ہیں. مشکلات وہاں پہ کیا کیا ہے یہ پہلے ہمیں بتائیں. مشکلات میں ایسا ہے کہ جو لیبر میں لوگ کام کرتے ہیں نا, اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو کھانے پینے کی بہت مشکلات ہیں. جیسا کہ مطلب آپ نے کھانا پکانا خود ہے, بازار سے آپ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل تو مہنگا ہوتا ہے. پھر وہاں پہ سستے کھانے بھی ملتے ہیں لیکن وہ پھر اس حساب کوالٹی کے ہوتے ہیں. کچن بنے ہوئے ہیں, وہاں سے لوگ اکثر 5-10 درہم کے چاول لیتے ہیں, 4-5 لوگ کھا لیتے ہیں. تو دوپہر وغیرہ میں لوگ زیادہ تر اس طرح بھی کھا لیتے ہیں. پھر زیادہ تر لوگوں نے نا میس لگوایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کو پڑتا ہے کوئی 350-400 درہم میں ماہانہ. اس میں وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں. ہاں, وہ 2 ٹائم میرے خیال کھانا دیتے ہیں اس میں. بالکل ٹھیک ہے. صبح نہیں, دوپہر کا اور شام کا. ایک تو وہ ہے. دوسرے نمبر پہ پھر یہ وہاں پہ رہائش ہے. رہائش آپ مطلب شیئرنگ میں جاتے ہیں نا تو اس میں آپ کو کم سے کم جو چارجز ہیں نا رہائش کے وہ 350 درہم ہے. شیئرنگ مطلب ایک بیڈ کا کرایہ ہے, صرف بیڈ ہوگا. ہاں جی, اس میں بیڈ ہی ہوگا. اور جو باتھ روم ہے وہ 4 سے 5 لوگ استعمال کریں گے. وہ استعمال کریں گے. کچن ہوگا وہ بھی 4 سے 5 لوگ کریں گے, بلکہ نہیں زیادہ لوگ کریں گے, کیونکہ وہ جو ایک اپارٹمنٹ ہوتا ہے نا اس میں 2-3 سڑوں پہ کمرے ہوتے ہیں. اب تو وہ بھی ختم کر دیے. اب کافی جگہوں پہ وہ ختم کر دیا, کیونکہ وہاں پہ نا اب بیڈ اسپیس اس کو بولتے تھے, وہ کافی حد تک جو ہے نا انہوں نے ختم کر دی ہے. اس کی کیا وجہ نکلی ہے؟ اس میں بس تھوڑے سے مسئلے مسائل تھے. وہ اندرونی پرابلم کا تو نہیں پتہ چلا, لیکن کافی مشکلات تھیں. میں ادھر ہمارے پاس تھے, ادھر الخیل میں, ادھر بھی بہت لوگ رہتے تھے شیئرنگ میں, تو وہ بھی انہوں نے ختم کیے. بالکل صحیح. یہ وجوہات نہیں پتہ کہ کیوں کی ہے. وہ کچھ ایشو تھے, لیکن میں اس میں ڈیپ میں نہیں پھر گیا, کیونکہ میں اوپر سے کوئی گائیڈ کر دے, کوئی ایسے پوائنٹس کے بندے کو آئیڈیا ہو جائے. اس میں مسئلے مسائل تھے. کچھ فیملی وہاں پہ رہتی تھیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے پھر لڑکے رہتے تھے, تو اس وجہ سے کچھ ایشو تھے. بالکل صحیح. تو کچھ انلیگل لوگ جا کے رہتے تھے. بالکل صحیح. تو جہاں سے جو مطلب لوگ جاتے تھے وزٹ پہ, تو وہاں جا کے آگے پیچھے ہو جاتے تھے, تو وہ یہاں پہ رہتے تھے. ہاں, پھر وہ وہاں کی ادھر گورنمنٹ نے ان کو جو ہے نا پھر وہ ختم کی ہے. کافی جگہوں پہ ختم کر دی ہیں. رہ تو ابھی بھی لوگ ہیں, لیکن اور جگہوں پہ پھر شفٹ ہو گئے جہاں بھی نہیں کیے. تو جو دبئی کی لائف ہے وہ کیسی لائف ہے؟ بس وہ لائف دیکھو, کھانا خود بنانا ہے, کپڑے خود دھونے ہیں, تو پھر صبح اٹھ کے کام پر بھی جانا ہے, رات کو کام پر بھی آنا ہے. تو کیا اس کی لائف کا طریقہ ہے؟ لائف تو دیکھیں مشکل ہے. صحیح معنوں میں صحیح بات ہے, مشکل کمپیوٹر لائف ہے, مشینی لائف ہے. آپ صبح اٹھے ہیں, آپ نے ناشتہ خود بنانا ہے, بھاگ دوڑ میں ناشتہ کیا ہے, جلدی آفس پہنچے ہیں. اگر لیٹ ہو گئے تو پھر بھی ایشو ہے, مطلب آپ نے بڑا میٹرک کرنی ہے. اگر آپ 15-20 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ کی آدھی جو ہے نا وہ, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 15-20 منٹ لیٹ ہو گئے تو آدھے دن کی سیلری کٹ جائے گی. ہاں جی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو شام کو چھٹی ہوتی ہے, پھر جا کے آپ نے کھانا بنانا ہے, کھانا بھی بنانا ہے, پھر آپ نے سونا بھی ہے. ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے. پہلے تو جمعے کی ہوتی تھی, اب دبئی میں سنڈے کی کر دی ہے. اچھا. تو وہ ایک ہی دن اس کے پاس ہوتا ہے, اس میں اس نے اپنا کھانا پینا بھی کرنا ہے, سونا بھی ہے, اپنے کپڑے بھی دھونے ہیں, پریس بھی کرنے ہیں, پھر کہیں آنا جانا بھی ہے یا کوئی دوستوں کے پاس. وہ ایک ہی دن اس کو ملتا ہے بس. تو جو لوگ دبئی کی بڑی انٹرنیٹ کے اوپر تصویریں لگاتے ہیں جی ہم بڑا خوش ہیں جی یہ دبئی, یہ ہے دبئی, تو اس کی ریئلٹی اصل میں کیا ہے؟ وہ بس ان چیزوں کو دیکھ کے نا جو لوگ ہیں نا وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں یارو ویکھو دبئی گیا تے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں,
تو لوگ ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، جس 80 بھی جانا ہے 90 پہ جو تو خوددار پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو بیچتے ہیں. یہ وہ اصل میں جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا ویسا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اس کی بیک اینڈ پہ بہت سی پرابلم ہے، مشکلیں ہیں وہاں پہ. آپ کو یہاں تو ہم بیٹھے ہیں نا سکون سے، کہیں بھی چلے گئے آ گئے چھٹی مار لی کچھ کر لیا. وہاں آپ چھٹی بھی کریں گے نا تو وہ بھی آپ کو نقصان ہے، کیونکہ اس دن کا آپ نے رینٹ تو دینا ہے، اس دن کھانا بھی کھانا ہے، اپنے سب کچھ کرنا ہے. تو اگر آپ کی ایک دن کی سیلری کٹ جائے گی تو آپ کو نقصان ہی ہوگا نا. تو وہاں پہ ڈر کے مارے بندہ چھٹی بھی نہیں کرتا. میری سیلری کٹ جائے گی میں کیا کروں گا. بڑی مشکل لائف ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو لوگ تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں بس ان کی خوشی ہوتی ہے، بیک اینڈ پہ جو ہے نا کچھ اور ہوتا ہے. بس وہ ایک دوسرے کی وجہ سے ویوز لینے کے لیے نا لوگوں کو آج کل وہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ اس سے لوگ انسپائر ہو کے جاتے ہیں. یار پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہے، لوگ یشی کر رہے ہیں، ایسے گھوم رہے ہیں بلڈنگوں. وہ کبھی کبھار بیچارے گھومنے جاتے ہیں، ہر روز ان سے گھوما نہیں جاتا. یا وہاں پہ جو ہمارے جیسے ڈلیوری والے ہو گئے یا کوئی یہ جاتے ہیں لوگ اپنا ویسے ڈرائیونگ کرتے ہیں تو وہ کہیں بلڈنگ اچھی سے گزرے وہاں پہ تصویر کھینچی لگا لی تو بس دل خوش کر لیا. وہ ادھر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار کیا بات ہے، یہ کیسے مالوں میں گھوم رہا ہے، کیسے کیسے زبردست ہے، کیا نظام ہے. اصل میں ویسا ہوتا نہیں ہے. مشکل لائف ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر تو آپ کے اندر ہمت اور طاقت ہے برداشت کرنے کی تو لوگ کرتے بھی ہیں. کچھ لوگ یہاں سے جاتے ہیں دیکھ کے وہی نظام، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ واپس آ جاتے ہیں. نہیں ان کو سمجھ آتی وہاں کی، جو مطلب کام نہیں کرنا چاہتے، محنت نہیں ان سے ہوتی تو واپس بھی آ جاتے ہیں، پیسے بھی ضائع کرتے ہیں، ویزا کے پیسے ضائع کیے، پھر واپس آ کے جو قرضہ لیا ہوتا ہے وہ اتارے رہے ہوتے ہیں، پھنسے ہوتے ہیں. دبئی کے اندر گرمی کی کیا صورتحال ہے؟ دبئی میں جو گرمی شروع ہو جاتی ہے نا جی، وہ شروع ہوتی ہے اپریل کے بعد اور وہ چلتی ہے تقریباً سپٹمبر تک. ٹھیک ہے. اکتوبر کے بعد وہاں موسم اچھا شروع ہو جاتا ہے. اکتوبر سے لے کے مارچ تک وہاں اچھا موسم رہتا ہے. لیکن جو بیچ والے منتھ ہے نا اس میں تو گرمی اخیر ہوتی ہے. پاکستان سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے؟ پاکستان سے بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا. مطلب ایسی گرمی ہوتی ہے کہ آپ کو لگ سمجھ آتی ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے باہر. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور جو مال بنے ہوئے ہیں ان کے اندر کیا جانے آسان ہے جانا آنا؟ جانا آنا تو آسان ہے. کچھ ایسے مال ہیں جس میں جیسے دبئی مال میں ویکنڈ پہ انٹرنس ٹکٹس بھی ہیں نا. وہ انٹرنس ٹکٹ بڑے جگہوں پہ ہے، جیسے یہ برج خلیفہ، برج العرب ہو گیا، برج خلیفہ ہو گیا، وہاں کی ٹکٹ ہے. وہ تو مال نہیں ہے جی. لیکن جیسے مال ہے، مال میں تو عام چلے جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں کل پیچھے دبئی مال میں سنا تھا کہ کچھ تھوڑا سا ایشو چاہ رہے تھے کہ ویکنڈ پہ نا فیملی زیادہ آتی ہیں تو اس میں پھر ہمارے کچھ جیسے لڑکے جاتے ہیں تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مشتانیاں بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر تھوڑی سی سختی ہوتی ہے. لیکن نارملی جا سکتے ہیں مال میں. پاکستانی لوگوں کی وہاں پہ کیا ریپوٹیشن ہے دبئی میں؟ کس نظریے سے لوگ دیکھتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں یا کوئی کیٹیگریز میں پاکستانیوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے؟ نہیں، کیٹیگری تو ہیں. جیسے کوئی بزنس مین ہے وہ اچھے ہیں، وہ تو اسٹیبل ہیں اور ان کی عزت بھی ہے، مطلب وہ کام بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر جیسے لیبر ایریا میں تھوڑا سی مشکلات ہیں کہ ان کی وجہ سے پرابلم آتی ہیں. کچھ لوگ نہیں بھی ٹھیک ہوتے. اب پیچھے یہ جو یہاں سے لوگ وزٹ پہ جاتے تھے وہاں مانگنا شروع کر دیتے تھے، جو عورتیں بھی جاتی تھیں، ان کی وجہ سے کافی جو ہے نا وہ ہمارا امیج خراب ہوا ہے. اسی مطلب لوگ اچھا نہیں سمجھتے اس کو. انڈین اور پاکستانیوں میں وہاں کتنا فرق ہے؟ کام میں بھی، ریپوٹیشن میں بھی، رسپیکٹ میں بھی؟ انڈین ٹھیک ہیں. ان کا تو آنریبل ویزا بھی کیا ہوا ہے. ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے کیونکہ ان کے اتنے زیادہ مسئلے نہیں ہیں جتنے ہمارے مسئلے ہیں نا. وہاں پہ ان کے کام کرنے والے لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ لیبر میں کام ہے، بزنس میں زیادہ ہے. ماشاءاللہ. انہوں نے کیا کیا کہ اگر کچھ نہیں نا تو ایک چھوٹا سا اپنا چائے کا وہ کھولا ہوا ہے، دکان کھولی ہے، کافی چائے اور اس طرح کے
مطلب آپ کو کوئی نہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں لیکن کاروبار اپنا کر رہے ہیں، کاروبار اپنا کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں لوگ لیکن اچھی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں لوگ۔ انڈین مطلب ہے کہ ہم سے بہتر جا رہے ہیں دبئی میں، بہتر جا رہے ہیں جی، ان کا تھوڑا سا بہتری ہے۔ بالکل صحیح۔ باقی اور انڈیا اور پاکستان کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں بڑے سارے ایک جیسے فرینڈلی طریقے سے رہتے ہیں۔ پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، اور اس کے بعد آیا کہ یہ اپنے دوسرے جو فلپین کے یہ لوگ، یہ بھی بڑے فرینڈلی رہتے ہیں، کوئی مطلب کسی کے اندر وہ نہیں ہے، انانی ہے۔ کچھ 2-3% لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بنائی ہوتی ہے، باقی نہیں ہے۔ میں مطلب رہا ہوں نا، لوگ بڑے اچھے طریقے سے آپس میں ملتے بھی جلتے بھی ہیں۔ بنگالی بڑا ہمیں پسند بھی کرتے ہیں، بڑا وہ پاکستان کا ان کو، انڈین بھی بڑا مطلب وہ تعریفیں بھی کرتے ہیں جی۔ اچھا، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ وہ تھوڑی بہت، لیکن زیادہ تر یہ کہ مل کے رہتے ہیں اور کوئی ایسا دنگا فساد نہیں ہوتا۔ کل ہم بات کر رہے تھے گرینری کے حوالے سے، دبئی میں گرینری نہیں ہے۔ گرینری پہلے تو بالکل نہیں ہوتی تھی، بہت کم ہوتی تھی، اب آ کے نا وہاں کی گورنمنٹ نے کافی اس کے اوپر ٹائم لگا رہی ہے، تو گرینری اگا رہے ہیں، لیکن ایسی گرینری نہیں ہے جیسے ہمارے ملک میں ملتی ہے۔ صحیح بات ہے، وہ اب آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہے ہیں، اور لیکن وہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ مطلب انہوں نے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اپنا ابھی شروع کیا ہوا ہے، بڑے لیول پہ نہیں ہے گرینری۔ وی آئی پی کہہ لیں کہ بڑے پارک بنائے ہیں تو اس کے اندر گرینری ہے، یا کچھ آپ کے جو ہائی وے کے سڑکوں کے پاس ایریا ہیں ادھر انہوں نے گرینری شروع کیا، لیکن ابھی کافی لگا رہے ہیں۔ دبئی کے اندر کس قسم کے فراڈ زیادہ ہوتے ہیں جن سے احتیاط کرنی چاہیے؟ فراڈ تو آپ کو پتہ ہے، دبئی والے تو خیر فراڈ نہیں کرتے وہاں کے، لیکن وہ ہمارے لوگ ہی کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ہی ہیں۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پاکستانی کے کام آتا ہے دبئی میں؟ جو کوئی اچھا نسلی ہوتا ہے وہی آتا ہے۔ کتنے % ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ وہ بھی 2-3% ہی 3% کاٹ لو، لیکن مطلب ہے کہ 97% لوگ جو ہے وہ کام نہیں آتے وہاں پہ۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، وہاں کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹائم ہونا ایک علیحدہ بات ہے، جیسے کہ ایک بندہ چلتے پھرتے بھی کسی کی رہنمائی کر دیتا ہے، یا کسی کو بتا دیتا ہے، کچھ گائیڈ کر دیتا ہے، کیا اتنا بھی نہیں ہے؟ اتنا بھی کئی دفعہ ٹائم نہیں ملتا، لوگ اپنا بزی ہیں، بس ان کی لائف بڑی مشکل ہے، مشینی میں ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا، جیسے ہمارے یہاں صاحب ہے، ٹھیک ہے جی بیٹھ جاؤ، کر لیں گے، یا گھنٹہ بیٹھ کے 2 بیٹھ کے، وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں اپنے جو آپ کے جو آور طے ہے نا، اس میں آپ نے کام کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ بیٹھیں گے تو پھر بھی مشکلات ہیں۔ تو فراڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک تھا فراڈ یہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں سے پیسے لے لیے ادھارے، اس کو واپس نہ کیے، فون بند کر دیا، کچھ کر دیا، اس طرح کے فراڈ چھوٹے چھوٹے چلتے ہی رہتے ہیں۔ اور ورک ویزا پہ فراڈ؟ ورک ویزا پہ مجھے نہیں آئیڈیا اتنا، ٹھیک ہے، اس ویزے کے اوپر نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، یہ تو لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، یہاں سے جو جاتے ہیں وہ کیا کس نسبت سے جاتے ہیں، اور کیا ان کی ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ جہاں پہلے تو سمپلی تھا ویزا لیا اور چلے گئے، وہاں جا کے اپنے جاب ڈھونڈ لی، تو وہاں پہ کچھ ایسے مطلب 1-2% چانس ایسے سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ جو کرتے ہیں کہ ویزا ان کو دیں گے، لیکن ان کو ویزا نہیں ملتا، ایسے ہی اینڈ دی اینڈ آ کے وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سنے میں نے کہ وہ مطلب ویزا نہیں ملتا، پھر اس کے اوپر فائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں جی۔ تو پیچھے تو گورنمنٹ نے بڑا اچھا ان کو کیا تھا کہ 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا، جن کے اوپر فائن وغیرہ ہے، اگر یہ ویزوں کا ایشو ہے تو وہ اپنا فائن ویو آف کرائیں، وہ جانا چاہتے جائیں، نہیں تو ویزا لگوا لیں گے۔ بالکل وہ فیور ملی تھی ان کو کافی۔ دیکھنے والوں کو کوئی آپ سجیشن دینا چاہیں نئی نسل کو جن کو بڑا شوق ہے دبئی جانے کا، کوئی سخت لفظوں میں جو ہے نا ان کو سمجھائیں کہ جانا چاہیے نہیں چاہیے، اگر جانا ہے تو یہ ہنر ہونا چاہیے، اتنی برداشت ہونی چاہیے، ادروائز جو ہے نا ادھر جا کے بھی اگر آپ لوگوں نے 80,000 روپیہ کمانا ہے، پردیس کاٹ کے، ماں باپ سے دور، غمی خوشیوں سے دور، تو اگر آپ 80,000 روپیہ یہاں پہ ہی کما رہے ہیں تو کتنا فرق ہے؟ یہ دیکھنے والوں کو آپ ذرا بتائیں۔ دیکھیں اس میں تو سب سے ضروری تو ہے کہ اگر جو بندہ جا رہا ہے نا، سب سے پہلے تو اس کو محنتی ہونا ضروری ہے۔ کتنا؟
یہ اچھا بہت اچھا بہت زیادہ یہاں پہ تو پھر بھی ہمارا چل جاتا ہے نا سسٹم. وہاں پہ نہیں چلتا. وہاں پہ تو ایک دن دیکھیں گے, 2 دن دیکھیں, تیسرے دن اس کو کہہ لیں گے بھائی خدا حافظ ہے. تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ محنتی ہو, پہلے دیکھے کہ وہاں جو جا رہا ہے وہ کس جگہ پہ جا رہا ہے اور اس کو کیا وہاں کا پیکیج مل رہا ہے. اگر وہی 1500-1800 درہم ہی مل رہا ہے تو اس میرا خیال ہے اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے. بالکل صحیح. بہتر ہے اپنے ملک میں کرے کام. ادھر بھی 60-70 ہزار 80 ہزار کما لے گا اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے نا. پھر یہ اپنے ملک میں ہے, شو خوشی غمی سب کچھ ہے. تو ابھی تھوڑے سے حالات ٹائٹ ہیں, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. پوری دنیا کی حالات ٹائٹ ہیں. دعا کرتے ہیں سب کے لیے. دبئی میں بھی مہنگائی اچھی خاصی ہے. مہنگائی تو ہر جگہ پہ ہی ہے. دبئی کی نسبت پاکستان سستا ہے. بس ایسا ہی ہے تقریباً, کوئی ملا جلا ہی ہے. ملا جلا ہی ہے, کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے. اب آگے کوئی خاص فرق نہیں اب نہیں ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اگر تو آپ کو اچھے لیول پہ جاب ملتی ہے نا تو پھر کتنا اچھا لیول کاؤنٹ کیا جاتا ہے, کتنی سیلری والی کو ہم کہتے ہیں اچھی جاب. 2500 درہم سے اگر آپ کی سیلری شروع ہوتی ہے نا تو چلو سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر 1000 آپ کھا بھی لیں گے نا تو 1500 درہم آپ بچاتے ہیں شیئرنگ میں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر بھی آپ کو تھوڑی سی مطلب بچت ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس سے کم میں اگر کوئی 1500-1800 درہم میں ہے تو اس میں کوئی سمجھ نہیں آتی. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ نہیں ہے. پھر آپ گھر سے دور بھی ہیں, بچوں سے بھی دور ہیں, پھر اس کے علاوہ آپ اتنا کوئی زیادہ فائدہ بھی نہیں لے رہے تو اس کا کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ ادھر محنت کریں تو اتنے کما سکتے ہیں پیسے. اب دبئی اگر کسی نے جانا اس کو کھانا بنانا آنا چاہیے. ہاں جی. کپڑے دھونے آنے چاہیے. ٹائم کا وہ پابند ہو. پھر جا کے بہت اہمیت ہے. پھر جا کے پردیس کاٹ سکتا ہے. اور بڑا مشکل ہے پردیس. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت مشکل ہے پردیس لوگوں کے لیے. جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے. صحیح بات ہے. جب آپ جاتے ہیں نا تو پتہ تب ہی چلتا ہے آپ کو, جب آپ اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. باہر بیٹھ کے تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یار بڑا ایزی ہے, تصویریں بن رہی ہیں, مالوں میں جا رہے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگ ہیں, سب کچھ ہیں, گھوم رہے ہیں. وہ ایک چاندے کے دن کا شوق ہوتا ہے. اس کے بعد اتر جاتا ہے. پھر آپ کا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کام ہی کرنا ہے. پھر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ایک دن ہوتا ہے اس میں آپ نے سوچا ہوتا ہے میں نے کیا کیا کرنا ہے, کیونکہ سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے. سارا کچھ خود کرنا. تو اس میں یہی ہے بس. باقی تو پھر بھی اگر کسی کا دل کرتا ہے تو موسٹ ویلکم. جا کے جو ہے نا اپنا شوق پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایکسپیرینس ہے, اچھی اس کے پاس ہے چیزیں, تو ٹرائی کرنا چاہیے. اگر اس اچھی سیلری ملتی ہیں, مطلب سپوز یہاں پہ اگر لاکھ کما رہا ہے جیسے مکینک ہے, تو وہاں جا کے اگر اس کو 3500 درہم ملتا ہے تو چلو اس کو ایڈوانٹیج. اگر اس کو وہی 2000 ہی ملنا ہے تو میرا خیال ہے اس میں فائدہ نہیں ہے مکینک کا. اس میں کھانا پینا بھی ہے, رہائش بھی ہے, سو مطلب آپ کے میڈیکل بھی ہے, ہر چیزیں ہیں, سب کچھ اس میں ہوتی ہیں. تو مشکل ہو جاتا ہے. بچتے وہی ہیں 70-80 ہزار, لاکھ روپیہ یا 1,10,000. ہاں جی, وہی بچتا ہے آپ کو بس. یہاں پہ اگر وہ اچھی جگہ پہ لگا ہوا ہے تو اس کو یہ فیصلہ سوچ کے کرنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے بھی گئے ہیں کہ یہاں پہ پیسے کما رہے تھے, وہاں جا کے وہی پھر واپس آئے ہیں. لینگویج بیریئر کتنا ہے, یہ تو سوال ہمارا رہ گیا تھا کہ اب جیسے یہ لوگ اردو بولتے ہیں پاکستان میں لیبر کیٹیگری, اب وہاں پہ انگلش عربی بولتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی سٹ ہے. وہاں پہ بہت اردو بھی بولی جاتی ہے. عربی صرف عربی بولتا ہے. اچھا. باقی بہت سے ایسے بھی عربی ہیں جن کو اردو بھی آتی ہے. وہ پھر کچھ ایسے عربی ہیں وہ پوری اردو جانتے ہیں, ان کو انگلش بھی نہیں آتی. ان کی انگلش بھی نہیں آتی, وہ عربی آتی بس. اچھا. مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پر لوگ سپورٹ کرے ہوتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ کیا مطلب کرنا ہے. زیادہ تر وہاں پہ انڈین بھی ہیں, بنگالی بھی ہیں, اور اپنے باقی تو اردو ہی چلتی ہے. لیکن کافی لوگ عربی بھی سیکھ جاتے ہیں. کچھ ایسا رہ گیا ہو جو میں پوچھ نہ سکا ہوں, آپ بتانا چاہیں دیکھنے والوں کو؟ بس ایسا تو کچھ نہیں ہے. باقی ٹرائی کرنا چاہیے. بزنس کے حساب سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو پہلے جا کے وہاں کو دیکھے, پھر وہاں جا کے فیصلہ کرے, سمجھ میں آئے. یہاں کچھ لوگ ایسے بھی گئے ہیں کہ یہاں بیچ بچا کے وہاں پہنچ گئے ہیں, تو وہاں جا کے
بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا ہے، دیکھنے والوں کو گائیڈ کیا بڑے اچھے طریقے سے. نہیں آپ کا بھی شکریہ جی. تو آپ لوگوں کا اگر شوق ہو جانے کا تو اس کے بعد بھی تو موسٹ ویلکم، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انفارمیشن لے سکتے ہیں. جانے سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ موٹی موٹی دوبارہ رپیٹ کر دیں. ٹائم کا پابند ہونا چاہیے، کھانا پکانا آنا چاہیے، برتن دھونے آنے چاہیے. اور باہر آپ نے جب جانا ہے تو یہ اپنے ذہن میں ایک بات یاد رکھنی ہے، زیرو سے لائف شروع کرنی ہے. زیرو کا مطلب ہے زیرو. اور اگر آپ پردیس جانا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی 5 6 10 سال جو ہے نا ادھر محنت کرنی ہے، پھر کہیں جا کے آپ کو کامیابی ملنی ہے. 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا بھی، تھینک یو.